انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ مجھے چھیڑو نا طبیبو، میں زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینے۔ ایک دن نگر پہ ماں موجود نہ بابا موجود، یہ نوجوان موقع کو غنیمت جانتا ہے، تجوری کھولتا ہے، ریشمی کپڑا ہٹاتا ہے، سامنے ایک ڈبیا نظر آتی ہے، اس ڈبیا میں تاروں سے لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ زمین سے آسمان تک محمد محمد ہلیلا مکانا محمد محمد، میں ان کا بتا دوں کہاں سے کہاں تک، یہاں سے وہاں تک محمد محمد۔ اب جیسے نوجوان نے انداز اپنایا، سونے محمد مصطفیٰ صاحب اللہ کا مقدس نام جو دیکھا نا، آنکھوں کے ذریعے روح میں اتر گیا، اور وہی نام محمد عربی دیکھتے دیکھتے جوان بے ہوش ہو گیا۔ ماں آئی، سر اٹھا کے گود میں رکھا، ہلائے جلائے پانی چھڑکے پر ہوش نہ آئے، کیونکہ جب تک رب نہ چاہے کوئی اٹھ نہیں سکتا، جسے رب سلانا چاہے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جسے رب اٹھانا چاہے کوئی سلا نہیں سکتا۔ والد آ گئے، اس نے دیکھا تھا، وہ بھی آنکھوں سے آنسو جاری، لڑ کے چل پیا، روئے پہ چھاکیوں پوچھو تمہیں چھاکیوں، میرے پاک پروردگار نے ہوش عطا کیا۔ اب جیسے آنکھیں کھولی نا، آنکھیں کھولتے اس کی زبان سے نکلا محمد محمد، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی پڑی، آیتوں سے ملاتا رہا، نعت نبی بن گئی۔ جیسے نام محمد لیا، وہ یہودی والد غصے میں آ گیا اور مارنا شروع کر دیا۔ پہلے جو محبت تھی سب ختم، کہتے ہیں تجھے منع کیا تھا نا اس تجوری کے قریب نہیں جانا، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے ان سے محبت نہیں کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پکڑا پکڑ کے تہ خانے میں بند کر دیا۔ علامہ کاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند دن وہ تہ خانے میں رہا، کھانا دیتے تو باسی، پانی دیتے تو بو والا۔ چند دن بعد جب اسے نکالا گیا بیٹے کو، یہ سوچ کر کہ اب یقیناً نام محمد چھوڑ چکا ہوگا، لیکن جیسے تہ خانہ سے باہر آتے چہرہ تر و تازہ، ٹوٹی ہی چھاتی ہو، یہ کیا کر دیا؟ ہم تو باسی کھانا دیتے تھے، اس میں بو ہوا کرتی تھی، پانی دیتے تھے بو والا، لیکن تیرے اندر تو ہی بشاشت ظاہر ہو رہی ہے، ریزن کیا ہے؟ کہتے بابا محمد محمد کریں دے گزر گئی، آدنا لأحمد ملیں دے۔ اب تو والد کے اندر اور کابڑ آ گئی اور غصہ آ گیا، اب کیا انداز اپنایا؟ سارے رؤساء جمع ہو گئے، جو اس علاقے کے سردار تھے جمع ہو گئے، سارے آپ کے مل کے سمجھاتے ہیں بیٹا چھوڑ دو محمد کا لڑ، اور والد روتا بھی جا رہا ہے، سمجھاتا بھی جا رہا ہے، مارتا بھی جا رہا ہے، چھوڑ دو محمد کا لڑ۔ اب وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ آنکھیں آنسو بہا بہا کے کہتا ہے بابا میں کیا کروں، میں مجبور ہو چکا ہوں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، مجھے انہی کی چوکھٹ نظر آتی ہے، میں آنکھیں کھولتا ہوں مجھے وہی نظر آتے ہیں، صبح ہو یا شام ہو بس انہی کی یادوں میں میں منہمک ہو کے رہ گیا۔ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سوسالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آئی۔ مل کے محبت سے پڑھ لیجیے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سوسالوں، محمد کی چوکھٹ اسی پہ خوشی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپ تو عالم جانا میرے سامنے
بلاتا ہے، ان کے حوالے کر دیتا ہے، کہتا ہے اس کے گلے میں توق ڈالو، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو اور گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے جاؤ، تب تک مارتے رہنا جب تک محمد کا نام نہ چھوڑے۔ لیکن اسے پتہ نہیں اگتے عشق دا سیک کی پچھتا ہے، بھلا عشق دا سیک چنگیڑا اگتا ساڑے ککتے کانے، تیرا عشق ساڑے دل میں پکڑ کر لے کر چلے گئے، مار رہے ہیں، مارتے مارتے وقت شام ہو گیا، ہاتھ نہیں رک رہے، مارتی جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جوان پہ بھی ہوشی طالب ہو، حلق خشک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے آنکھ کھلی، حلق خوش ہے، اب پانی کی طلب ہوئی، چائے نہ ملے گزارا ہو جاتا ہے، کھانا نہ ملے تو بھی، لیکن پانی نہ ملے تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ 17واں پارہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ رکھا ہے۔ اب حلق خشک ہو چکا ہے، پانی کی پیاس لگی، رب کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، لب کھولے، اللہم آسمان سے بارش برساتا ہے، اے میرے اللہ بارش برسا دے۔ ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا، اگر صدق کے دل سے مانگی جائے اللہ کی قسم ہاتھ نیچے بعد میں آئے دعائیں پہلے قبول ہو جائیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کون ہے جو مجبور کیا ہو کو سنتا ہے، کون ہے وہ؟ اللہ۔ اللہم انت انزلت المطر من السماء لتحیی به الارض بعد موتها، اے میرے اللہ رحمت کا می برسا دے، رحمت کی بارش عطا فرما دے، جو تو باران رحمت عطا فرماتا ہے بنجر زمینیں بھی آباد ہو جاتی ہے، اے میرے اللہ مجھ پر پیاس غالب ہے، خالق کائنات نے کرم فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ رب نے رحمت کی بارش عطا کر دی۔ اب جوان نے پیا پانی، جتنا پی سکتا تھا، شکر سے ہوا، اب سمجھ گیا رب کی رحمت جو بن پہ، پھر دعا کے لیے لب ہلا دی، اے میرے اللہ اللہم انی اشتد شوقی الى محمد، اے میرے اللہ سونے محمد سے ملنے کا شوق ہے، یہ شوق تو پورا کروا دے، بڑا دور سے یہ شوق تو پورا کروا دے میرے اللہ۔ خالق کائنات جل والا نے مہربانی فرما دی، زنجیریں بھی ٹوٹ گئی، توق بھی ٹوٹ گیا، بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں، اور وہ جو چار مارنے والے تھے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، انہیں رب نے سلا دیا۔ اس کے اندر ایک طاقت آ گئی، جوان نے بھاگنا شروع کر دیا، دوڑتے جا رہا ہے مدینہ کی طرف، بڑی دور مدینہ دورا، یہاں جیا نہ لاگے بیٹھا ہوں میں آس لگائے، اور کس دن ہوگی حاضری، اور جیون بیتا جائے مدینہ۔ جوان دوڑتا جا رہا ہے، چلتے چلتے علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میلوں کا سفر تھا، لیکن سبحان اللہ خالق کائنات نے چند لمحوں میں طے کرا دیا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے، اللہ اس کا وارث ہے، تو جو چاہے وہ کر دیتا ہے۔ رب نے زمین کو سکیر دیا، جمع وہاں پہنچا، کہاں؟ ابھی رات ختم نہیں ہوئی، آخری پہر ہے، ایک دروازے کے ساتھ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھا، حضرت عمار بن واصلہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ کا گھر تھا، جو چند پہر باقی تھے وہ ختم ہوئے، حضرت بلال کی آواز آئی، اللہ بلال کی آواز سنتے ہی صحابہ گھروں سے نکلنے لگے، کیونکہ رب کا بلاوا آیا، رب کا بلاوا آ گیا۔ حضرت عمار بن واصلہ انصاری فرماتے میں بھی گھر سے نکلا، دروازہ کھولا، نوجوان بیٹھا ہے،
کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، پاؤں میں آبلے ہیں، اور ایسے ٹیک لگا کے رو رہا ہے۔ فرماتے میں نے ایسے ہاتھ رکھا، شانے پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ بے صبر ہو گیا، بے صبری کی وجہ سے آہ نکل گئی۔ آہ نکالتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بڑی دور سے آیا ہوں محمد کا دیوانہ، بڑے دور سے آیا ہوں محمد عربی کا دیوانہ ہوں، آمینہ کے لال، پیکر حسن جمال، حبیب کے دیدار، محمد مختار کی محبت کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا، مجھے سونے محمد سے ملوا سے۔ عمار بن واصلہ فرماتے میں نے کہا مبارک ہو تو اچھی جگہ آیا ہے، چلو چلو ابھی محمد عربی تشریف لائے۔ فرماتے مسجد نبوی پہنچے، اے مسجد نبوی تو ہی بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا، وزن نبوت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا۔ اللہ کے نبی محمد عربی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اشارہ کیا یہ ہیں ہمارے محمد مصطفیٰ۔ اب پہلے تو دیکھا نہ تھا نا، فقط نام آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا، لیکن یقین ہے میرے نبی نے فرمایا تو والی مر رانی، میرے جس امتی نے میں محمد کو دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہو۔ لیکن کتنی مرتبہ اللہ حج کرے آپ تھا کیا ہے توبہ، ایک مرتبہ خوشخبری ہو جس نے دیکھا ہے پھر مانا۔ سرکار فرماتے وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، جس نے دیکھا ہے اس کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری، ارے جس نے نہیں دیکھا بن دیکھ کے محمد کو مان لیا اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری۔ نہیں دیکھا 7 مرتبہ خوشخبری، آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ مانتے ہیں کہ ہماری جان ہے محمد۔ میرا جسم بھی تو میری جان بھی تو، کل نبیاں کا سلطان بھی تو، للے عرش مہمان بھی تو، للے عرش مہمان بھی تو، تو دیکھ رہا تھا بکر نام پڑھا تھا محمد تو نبی کا عاشق ہو گیا، نام پڑھا تھا محمد نبی کو دل دے بیٹھا۔ اب سرکار کا چہرہ سامنے میرے لجپال نبی کی آنکھوں کو دیکھا، تھوڑا دور سے ادعج العینین، ادعج العینین، خوبصورت بڑی آنکھیں بنائی میرے اللہ نے میرے محمد مصطفیٰ، اقن العرنین، اور سرکار صاحب اللہ کی گردن مبارک اونچی بنائی کہ سب سے اونچے سرکار نظر آئے، اور چہرہ مبارک سبحان اللہ جو دیکھتا دنگی رہ جاتا۔ حضرت سیدنا حافظ ابن حسین رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، ماشا صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی الفاظ آپ فرماتے ہیں سرکار تیار ہو رہے تھے، بھی تیار ہوتے ہیں نا، یہ سنت ہے میرے محمد عربی کی، سرکار تیار ہو رہے تھے۔ سرکار تھوڑا سا پڑھ لو حضرت اجازت ہو، جب لجپال نبی تیار ہوتے تھے تیل لگاتے تھے، فرمایا والتین والزیتون، اے حبیب تیرے تیل لگانے کی بھی قسم، میرے آقا نے کھڑی کھڑی کنگھی اٹھائی، کنگھی اٹھا کر زلفوں پہ جو لگائی، سرکار کی زلفیں نیچے آ گئیں اور چہرے مبارک چھپ گیا۔ والضحیٰ، چمکتے چہرے والے تیری قسم، طٰہٰ چودھویں کے چاند تیری قسم، واللیل اذا سجا، سیاہ زلف عنبر، اے حبیب تیری زلفوں کی بھی قسم۔ اور سرکار نے ابھی کنگھی فرمائی، پہلے بات سیدھے کرتے ہیں نا، اس کے بعد بیچ کی مانگ نکالتے ہیں، میرے آقا نے بیچ کی مانگ نکالی، آدھے بال ادھر آدھی زلفیں ادھر، واللیل اذا عسعس، اے کملی والے تیری مانگ کی بھی قسم،
اے کملی والے تیری ماں کی بھی قسم میرے سرکار کی زلفیں آدھی ادھر آ گئی آدھی گیسو مبارک ادھر آ گئے منہ مبارک ادھر آ گئے کان چھپ گئے اب جو کان چھپے نا صحابہ فرماتے اگلا انداز کیا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے والی کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ تیری پاک عزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ جتنا آقا اسی کی تمہیں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے عائشہ فرماتے میری نگاہ تھی سرکار کا چہرہ تھا لجپال نبی کے گیسو مبارک نے منہ مبارک نے زلف عنبر نے کانوں کو چھپا لیا میرے سرکار نے یہ انداز جو اپنایا نخرج الاذنان ببیاضہما من تلک الغمائم سرکار نے ایسا جو کیا آہستہ سے گیسو مبارک ہٹے اور لجپال نبی کے مقدس کانوں کی سفیدی ظاہر ہوئی ایسے لگ رہا تھا ستارے نیچے اتر آئے میں تو دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ نئے سی زلفے نئے سچے کسی پہ شباب مل کے پڑھ لیجئے نئے سی زلفے نئے سی زلفے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا کانا وجہ رسول اللہ کدارت القمر اللہ کے رسول کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے چودھویں کا چاند نیچے اترا کدارت القمر لیلۃ البدر ایسے لگتا تھا جیسے چودھویں کا چاند نیچے اتر آیا اور کوئی عاشق نبی کا بولے متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ رات کی تاریکی ہوگی آمینہ کے لال بہتر حسن جمال نے گھونگھٹ جوڑا ہوتا لجپال نبی نے پیشانی جو چھپائی ہوتی قربان جائے تاریکی کا عالم اور اسی اسنا میں میرے نبی ذرا سا پردہ جو ہٹاتے تھے نبی صاحب لولا کی مقدس پیشانی سے نور کی لائٹیں نکلا کرتی تھی سارے اندھیرے ختم اب وہ نوجوان جس نے نام محمد سن کے سرکار کو دل دے دیا رب ایسے نہیں ملتا بابا بلے شاہ بھی فرما گئے رب رب کر دے بڈھے ہو گئے مارے کھاتا رہا سسکتا رہا لیکن نبی کا لڑ
نہیں چھوڑا. اب جب میرے سونے محبوب صاحب اللہ کے سامنے آیا, کبھی نبی کی آنکھیں دیکھے, کبھی نبی کی بینی دیکھے, کبھی نبی کا ماتھا دیکھے, اور دیکھتا ہی جائے یا رسول اللہ آج تو دیدار کر لیں. اللہ رب العزت جل وعلا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ ہم نے دیکھ لیا لنگر بھی آ چکا ہے, تو ہم آپ اور لنگر کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتے, حائل نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ خالق کے کہنا جل وعلا کہ الحمدللہ یہ نعمتیں ہیں تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما. بس البتہ آخر میں ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کر کے گفتگو کو ختم کریں گے. ہم عائشہ سے پوچھا گیا, اے حمیرہ, ہم عائشہ کا لقب تھا حمیرہ, سرخ رنگت والی تھی. ہم عائشہ سے پوچھا گیا سرکار کی پسند تو بتا دیں تھوڑی, سرکار کی بتاؤں آپ کو. ہم عائشہ نے فرمایا میٹھے میں بتاؤں یا نمکین میں بتاؤں. اب کھانے کی بات ہے, سب سنیں گے حضرت. الحمدللہ والذی هو یطعمنی ویسقین, جب مجھے بھوک لگتی ہے اللہ کھلا دیتا ہے, جب پیاس لگتی ہے اللہ پلا دیتا ہے. وہ کھلانے والا ہے, وہ پلانے والا ہے. اب عائشہ نے فرمایا میٹھے میں بتاؤں یا نمکین میں بتاؤں. اب آپ کیا چاہتے ہیں, کس میں بتاؤں؟ دونوں میں. تو پہلے نمکین کی طرف چلتے ہیں کہ آ چکا ہے. اب عائشہ نے فرمایا نمکین میں میرے آقا کی دو مرغوب چیزیں تھیں, محبوب چیزیں تھیں, پسندیدہ تھیں. پہلی چاول, ابھی چاول ہی ہوں گے. پہلی اور دوسری چیز باکرو, بکرا, مٹن. مہنگا ہے نا, آواز ہی نکلے گی. فارغ ملکی نے ہماری اتنی عادت خراب کر دی ہے کہ ہمیں بکرا بچے نہیں لگے گا 1250 کا. کون جائے وہاں, کیونکہ نبی کی پسند ہے نا, مہنگی تو ہوگی. پسند سرکار کی عمدہ ہوتی تھی, اللہ کے رسول کو بکرا پسند تھا. صحابی نے دعوت کی, یا رسول اللہ بکرا تیار کیا ہے آپ کے لیے. میری ماتا نے فرمایا تو جب دعوت تیار ہوگی, طعام تیار ہو گیا, کھانا تیار ہے, سرکار تشریف لے گئے. فرمایا دستی دو, یا رسول اللہ حاضر. آقا نے تناول فرمائی, دستی دو, یا رسول اللہ حاضر. آقا نے تناول فرمائی, نبی نے فرمایا دستی دو, یا رسول اللہ. آپ کو تو پتہ ہے دو ہی تو ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان ہے, اے میرے غلام جب تک میں کہتا رہتا تو دیتا رہتا, ختم ہی نہ ہوتی. تو بکرا نبی کو ہو گئی. نمکین میں دو چیزیں اور میٹھے میں بھی دو, شہد. کیا شہد. عصر کی نماز پڑھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور نماز پڑھانے کے بعد تشریف لے جاتے ازواج مطہرات شہد کا شربت بنا کر پیش کرتے تھے. آج کل ہم لوگ استعمال ہی نہیں کرتے, اس لیے بیماریاں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے, ہر بیماری کی شفا ہے. کس میں؟ علیکم بالعصر والقرآن. نبی نے فرمایا دو چیزیں کبھی نہ چھوڑنا, ایک شہد, دوسرا قرآن. تو میٹھے میں کتنی چیزیں؟ پہلی چیز اور دوسری چیز دوسری چیز سرکار. آپ تو حلوہ ہماری پسند ہے. حلوہ سرکار کی پسند کی حلوہ. الحمدللہ ہم مسلح والے بھی کتنے خوش نصیب ہیں. ارے سرکار کو حلوہ پسند تھا, اللہ نے علماء کی غذا میں حلوہ رکھا ہے. سرکار کو مسلح پسند تھا, اللہ نے علماء کو مسلح. اور یہ حلوہ بھی عام نہیں, مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا فرماتی میں بناتی تھی پاپا کے لیے حلوہ. کیسی بناتی تھی؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. بات بڑی دور نکل جائے گی, ہماری اور کالے آ رہی ہے, وہاں پروگرام میں تھوڑا آگے اسماعیل گوٹ میں انشاءاللہ وہاں پہنچنا ہے. تو بی بی فاطمہ الزہرا آپ فرماتی ہیں دیسی گھی میں حلوہ بناتی تھی اپنے بابا کے لیے. وہ حلوہ بھی پسند تھی سرکار کا کی غذا, لیکن دیسی گھی والا. اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو سرکار کی وہی پورا کرے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خوب حسین کرے
آپ سے درخواست ہے آپ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ہمیں اجازت ہوگی آپ سلام جب ہم باہر نکل جائیں تب سلام پڑھیے گا. اور یہ مت سوچا کریں کہ علماء ہمیں کہتے ہیں کوئی سلام چھوڑ کے آپ کے سامنے کھا جا رہی ہے. وہاں ماشاءاللہ 11:30 کا ٹائم تھا اور 6-7 منٹ باقی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید اللہ پہنچا دے گا. آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، ہم آپ کے حق میں دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی